اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سورہ الاحقاف شروع کر رہے ہیں، 46 نمبر سورت۔ صفحہ نمبر جو قرآن شریف میرے پاس ہے اس پر ہے 649۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون۔ فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ نازل کرنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، حکمت والا اور غالب۔ وہ اللہ جو سب پہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جب اللہ پاک اپنی بات فرماتے ہیں اس حوالے سے، میں پچھلی دفعہ بھی میں نے اس پر بہت ساری گفتگو کی تھی، پچھلی ہماری جو سورت تھی وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ شروع ہوئی تھی، بیان ہی یہی الفاظ تھے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ جب اللہ پاک اپنے نام، اپنی صفات کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو در حقیقت جس بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے ان صفات کی بھی وہ چیز مظہر ہوتی ہے۔ ایک آدمی کوئی چیز بناتا ہے پختہ تو وہ اپنی صفت بتاتا ہے کہ میں نے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے بنایا، یہ ایسے نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا ایک لوہار کی اور 100 سونار کی، تو جب ایک لوہار کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہار کے ہتھوڑے میں طاقت زیادہ ہے، تو در حقیقت وہ جو چوٹ ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ چوٹ بڑی زوردار ہے۔ تو وہ لوہار کی طرف سے یہ اس کے صفت بیان کر کے بتائی جاتی ہے کہ اس کی کیونکہ طاقت لوہار کی زیادہ ہے تو وہ بھی آگے ٹرانسفر ہوئی ہے اس میں۔ بیان ہی یہی بات ہے۔ اللہ پاک نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں یہاں وہ کیا کہی ہیں؟ العزیز الحکیم۔ تو ان کے حوالے سے جو اس کتاب میں صفات آئی ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ العزیز اور الحکیم، یہ اللہ کی ان صفات کی مظہر ہے
اور ایک جگہ پہ اب عزیز کیا ہے؟ عزیز کہتے ہیں غالب، سب پہ غالب. تو یہ قرآن مجید تمام کتابوں پہ غالب ہے، جو ان سے پہلے گزری ہیں ان پہ بھی اور جو بعد میں آئیں گی ان پر بھی. ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں جو بعد والی کتابیں لکھی گئی، چاہے دین کے نام پہ لکھی گئی، روایات کے نام پہ لکھی گئی، حدیث کے نام پہ لکھی گئی، ہم ان پر اس کو غالب ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی نعمت ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو بدقسمتی ہماری ہے، تو خیر نعمت ہم کر رہے ہیں. تو یہ غالب کتاب ہے سب پہ. اور پھر وہ غالب ہوتی کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیں کہ العزیز، العزیز کا میں نے ترجمہ کیا غالب، سب پہ غالب. وہ غالب تب ہوگی جب وہ اپنے آپ کو بھی پوری طرح مضبوط اور مستحکم ہوگی، تب وہ دوسرے پہ غالب ہوگی. تو اس کی عزیز ہونے کی جو صفت ہے، جو اس کا اثر ہے، جو تاثیر ہے، وہ اگر آپ نکالیں 41/41، یہ ہم اپنی پیچھے پڑھ کے آئے. ان الذین کفروا بالذکر، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو اس ذکر کا انکار کرتے ہیں. یہ نقل یاد ہے. ان الذین کفروا بالذکر، جن لوگوں نے اس ذکر کا انکار کیا. اب دیکھیں یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا. ذکر کیا ہے؟ لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا. وہ ذکر جب ان کے پاس آ گیا جنہوں نے اس کا انکار کیا. انکار ہر طرح کا ہو سکتا ہے، پورے وجود کا انکار، اس کے اثرات کا انکار، اس کی جوریڈکشن جو ہے اس کے لائے عمل کا انکار، اس کی اپنی جو جس مقصد کے لیے آیا ہے، جو اس کے ساتھ اس کی اللہ پاک نے جو اس کا دائرہ کار رکھا ہے اس کا انکار، اس کو محدود کر دینا کہ یہاں ہو سکتا ہے وہاں نہیں ہو سکتا، جہاں نہیں ہو سکتا وہاں نہیں لگا دیا، انکار ہو گیا. اس ذکر کا انکار. اب وہ ذکر کیا ہے اور وہ کس چیز کا انکار ہے؟ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. یہ ذکر کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. اور عزیز، یہ غالب کتاب ہے. اب وہ بھیجی گئی ہے العزیز کی طرف. اور اب کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب العزیز. صفت آ گئی نا، العزیز کی طرف بھیجی گئی کتاب عزیز. اب آپ کو آگے قرآن بتائے گا کہ عزیز کا معنی کیا ہے. فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے باطل اس کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا. باطل اس کے قریب پھٹک ہی نہیں سکتا. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو باطل سے چن چن کے چھان چھان کے کتابیں ہم نے اکٹھی کی، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی قرآن ان کتابیں. وہ عزیز نہیں ہے. جس کے اندر باطل داخل ہو سکے، ہونے کا امکان ہو، وہ کتاب عزیز نہیں ہو سکتی. کتاب عزیز یہ ہے جو حاوی ہے سب پر، باطل اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا. یہ ہے کتاب عزیز. یہ ہے غلبہ اس کا کہ باطل اس کے قریب ہی نہیں آ سکتا. یہ ہے غالب. تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کی گئی ہے ایک بہت حکمت والے اور تعریف کے قابل، یعنی جتنی تعریفیں اللہ پاک کی ہو سکتی ہیں اتنی ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعریف. اور آگے
آگے ایک اور بات کی گئی ہے، میں اس پر زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا. ما یقال لکا، تیرے بارے میں وہی کچھ کہا جائے گا یا وہی کچھ کہا جاتا ہے، الا قد قیل للرسل من قبلک، جو تم سے پہلے رسولوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. اس کتاب کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جائے گا جو پہلے رسولوں کی کتابوں کے ساتھ ہوا. کہتے منسوخ ہیں، ہم کہتے ہیں لسٹ دو، کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب عزیز ایسے ہوتی ہے؟ اس کی آیتیں منسوخ ہے جی. کون سی ہے؟ یہ تو جی علماء سے پوچھو. تو کتاب عزیز نہیں ہوئی، علماء عزیز ہو گئے. یہ علماء بناتی ہے اور ہم نے اس کو علماء کے مطابق کر دیا. کتاب عزیز یہ تھی، ہم نے علماء عزیز کر دیے. سمجھنے کی بات ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ ہمارا وہ جو اسلام چل رہا ہے یہ بالکل اور ہے. قرآن کا اسلام اور ہے. قرآن خود حکومت کرتا ہے. قرآن اپنی حکومت مناتا ہے کہ مجھے لے کے چلو، میرے سائے کے نیچے چلو. اور ہم قرآن کو اپنے سائے میں چلانا چاہتے ہیں، اپنے فرقے کے زور پہ چلانا چاہتے ہیں، اپنی فرقے کی ہم اس میں تصدیق کروانا چاہتے ہیں. ہم قرآن کی باغیں بنا لی ہم نے، کیا ادھر چلو. وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ نہیں ہے، دوسری منسوخ ہے. جو روایات کے ساتھ ہمارے سلوک ہے وہی ہم نے قرآن کے ساتھ رکھا ہوا. روایات میں کہتے ہیں اس کی فلاں سند، جس فرقے کو ایک حدیث قبول نہیں وہ کہتے ہیں اس کی سند ٹھیک نہیں. وہاں تو بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے اس کی سند اس کو قبول نہیں، اس کی سند اس کو قبول نہیں، کرتے رہے آپس میں اٹکے لیا. لیکن قرآن کے ساتھ بھی یہی کام شروع ہو گیا، کیونکہ اس کو کتاب عزیز مانا ہی نہیں. اور اس کے بعد اگلی بات میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا ورنہ تو یہ اتنا بڑا موضوع ہے. آگے فرمایا الحکیم، حکمت والے. آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ قرآن کے احکامات اور قرآن کے جو فرائض ہیں وہ آج کے دور میں نہیں نافذ ہو سکتے. اب وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے. یہ حکمت والے کے حکیم، الحکیم، جس کی ہر زمانے پہ نظر ہے، جو زمانہ ساز بھی خود ہے اللہ پاک. اس کو معلوم ہے قیامت تک کون سا زمانہ بنایا ہی اس نے، تو قیامت تک کے لیے اس نے اس کتاب کو بھیجا ہے. اب اس کے کلام کو، اس کے احکام کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی آج نہیں لگ سکتا، کل لگ سکتا ہے، سو پہلے لگ سکتا تھا اب نہیں لگ سکتا. یاسین والقرآن الحکیم کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن ہے حکیم. میں نے کہا تھا کہ جو صفات اس کی وہی صفات قرآن کی. اللہ پاک نے العزیز الحکیم کہہ کے قرآن کو بھی انہی القاب کے ساتھ بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ بیان اس لیے ہوئی ہیں کہ یہ اس کے کلام میں موجود ہے. اور ہم پھر اس کے بعد کہیں کہ جناب وہ جو محدثین نے لکھی ہیں کتابیں چھانٹ چھانٹ کے، ان کا درجہ بڑا ہو گیا اور قرآن جو ہے وہ قاضی ہو گئی قرآن کے اوپر، وہ حاکم ہو گئی قرآن کے اوپر، وہ قاضی ہو جائیں قرآن کے اوپر. تو یہ ہمارے اپنے عقل کو ماتم ہے، قرآن کا اس میں قصور نہیں ہے. چراغ کے اوپر پردے ڈالنے سے خود تم اندھیروں میں بھٹکو گے، چراغ کا کچھ نہیں جائے گا. ہم ظلمات میں جائیں گے اور جا رہے ہیں. ابھی میں مجھے انہوں نے وہ دیا مثال کا، یہ پہلے بڑا مارکا ہوا بھی ہے کہ ڈاکٹر سرار صاحب نے ایک حدیث روایت بیان کی کہ جی بہت علی پڑھا رہے تھے نماز تو شراب کے نشے میں ان سے قرأت یا کل یا ایھا الکافرون وہ اور انہوں نے پڑھ لی. اب یہ روایتوں میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے. یہ روایتیں ہیں، ہم تو نہیں مانتے ان کو، لیکن جو مانتے ہیں میں ان کا حال آپ کو بتا رہا ہوں. تو اہل تشیع حضرات جو حضرت علی کی آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ ہے، انہوں نے شور مچا دیا ڈاکٹر صاحب کے خلاف. ڈاکٹر صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے، ان کے خلاف ریلیاں نکلنی شروع ہو گئی کہ انہوں نے یہ تو اہل بیت کے گستاخ ہے.
انہوں نے کہا ہم اس روایت کو نہیں مانتے. ادھر سے انہوں نے اپنے علماء اکٹھے کر لیے اہل سنت کے. انہوں نے کہا جی کہ ہماری کتابوں میں آئی ہے ہم مانتے ہیں. اب یہ وہ جھگڑے ہیں تو اب لڑتے رہو یہ جھگڑے, آپ نے محاذ پہ جنگیں کرتے رہو, نصیب ہو آپ کو کہ وہ روایت آپ نہیں مانتے, یہ روایت ان کی نہیں مانتے, آپ تو آپ لگے ہو. لیکن قرآن خدا کے لیے قرآن پر تو وہ بات نہ کرو. قرآن کی تو جتنی آیات ہیں سب اس پہ قائل ہیں, لیکن اس کو اپنا محتاج کرنے کے لیے کیا کیا کہ ان کو روایات کا محتاج بنا دیا. اب دوسرا قرآن تو کوئی لا نہیں سکتا, اس کا ایک ہی حل نکالا کہ اس کو اس کے متحد کر دو, جو جھگڑے وہاں ہیں وہ یہاں ڈال دو. خود بدلتے ہوئے ہی قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, کیا لفظ استعمال کیا علامہ نے, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. لفظ توفیق نہیں رہی ان کی, انہوں نے ماخذ ایسے پکڑ لیے کہ توفیق کی طرف ہو گئی ہے. یہ آ ہی نہیں سکتے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس طرف جو قرآن کہنا چاہتا ہے. قرآن کتاب عزیز ہے, یہ بات نہیں سمجھ سکتے. آگے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ہم نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان, یہ پوری سماوات اور ارض یہ ایک پورا یونٹ ہے. جب بھی اللہ پاک بات کرتے ہیں سماوات والارض تو ما بینہما, یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. یہ پھر وہ بات اب صبح انہوں نے چھیڑی تھی, یہ بھی ایک فلسفے کی ایک پرواز ہے انسان کی. انسان کی پرواز جب یہ شعور سے سوچتا ہے تو انسان بیٹھے تو یہاں ہوتا ہے, لیکن عقل کی پرواز, شعور کی پرواز, وہ کہتے ہیں نا ایک ہی جست میں کر دیا قصہ تمام. یہ ایک ہی لمحے میں پہلے آسمان پہ پہنچ جائے تصور میں, دوسرے آسمان پہ پہنچ جائے تصور میں. یہ اللہ پاک نے انسان کو ایک بہت بڑی وہ دی ہے تصور کرنے کی جو قدرت یا قوت. اب اللہ پاک جب بھی بات کرتے ہیں آپ ذرا سوچیں کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان وما بینہما, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ سماوات سے پرے بھی کوئی بات کی اللہ پاک نے؟ بیان دا سکائز, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ کو عرش کا تصور نہیں آئے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سارا یہی آسمان اور زمین یہی جو ہمارے سامنے ہے. جب اللہ پاک نے اس کو قیامت کے دن تباہ کر دینا ہے اس کے بعد اللہ پاک کے پاس کیا بچے گا؟ یہ میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے یہ پورا ہال کمرہ ہے, اس میں آپ شیشے کے گلوب رکھ دیں, گلوب, اور اس کے اندر مچھلیاں رکھ دیں, تو وہ مچھلی کی وہ گلوب جب وہ پوری کائنات ہے, تو وہ ایک کوئی آدمی توڑ دے تو جو کچھ بھی ہے اب مچھلی کے نیچے زمین ہے, اوپر آسمان ہے, گلوب بھی, وہ جب ٹوٹ جائے گا تو وہی ہے جو کچھ اس کے درمیان ہے, جو کچھ اب سارا ختم. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ مچھلی کہاں جائے گی؟ وہ اس پورے کمرے میں آ جائے گی. وہ ایک کائنات اس کی ٹوٹے گی, اس کے سامنے نئے آسمان نئی زمینیں اس کے سامنے آ جائیں. تو یہ جو ہماری کائنات ہے یہ اللہ پاک نے اس کو, اللہ پاک فرمایا ثم استوى علی العرش, تو اس کائنات کو یعنی پوری اپنی وسیع اور عریض جو کائنات ہے لا متناہی انفینٹی, اس میں ایک گلوب بنا دیا ہماری کائنات. حد بندی اس نے اپنے عرش سے کر دی, جو اقتدار ہے جہاں سے یہ سارا صدور ہو رہا ہے, جہاں سے یہ سارا کچھ معاملہ ہمارا کنٹرول ہو رہا ہے, یہ فرشتوں کا آنا جانا یہ وہ سارا یہ اسی کے اندر ہے. تو قیامت آنے کا ہماری کائنات, اب دوسری جو ہمارا گلوب ہے اس کی اپنی وسعت اتنی ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں نوری سال اپنے خلائی جہاز دوڑاتے رہیں, یہ گلوب ختم نہیں ہوگا. یہ ختم اسی دن ہی ہوگا جب اللہ پاک اس کو ختم کر دیں گے. تو اللہ پاک فرماتا ہے یوم تبدل الارض والسماء,
جس دن ہم زمین اور آسمان بدل دیں گے. جب گلوب ٹوٹ جائے گا تو نئے زمین آسمان آپ کے سامنے آ جائیں. یہ تو اس کا ایک حصہ ہے. اور اللہ پاک کی جو وسعت ہے اس کی کائنات کی، وہ لامتناہی ہے. وہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہاں انسان کی پرواز جاتے جاتے پھڑاتی ہے اور آخر میں دماغ معاف ہو جاتا ہے. انسان کے بس کی بات ہی نہیں رہتی. تو اللہ پاک نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. جو کچھ ہم نے یہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان یہ تمہاری حد بندی کر کے کائنات بنا دی ہے، اس کا تو مقصد ہے. یہ ایسے نہیں ہے کھیلتے کودتے مذاق میں شغل کے طور پہ کر دی. اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اور جس چیز کا مقصد ہوتا ہے، میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا، جو چیز خلق ہونی ہے، خلق کا مطلب اس کی ابتدا ہوئی، تو جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے. جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو ساتھ اس کا وہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ اس نے ختم کب ہونا ہے. ایک انسان کی جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ہی اس کی اجل مسمى، سورہ انعام میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی کل نفس ذائقۃ ہر ایک کے ساتھ یہ چیز لگی. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے بہت زیادہ لوگوں کو، جس میں اور لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے بڑے علماء بھی شامل ہیں. وہ عالم امر ایک اور لیتے ہیں اور عالم خلق اس دنیا کو لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں عالم امر اوپر ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. عالم خلق کے ساتھ عالم امر ہے، یعنی عالم خلق ہو گیا، اب آگے اس خلق نے کیا کیا کام کرنے ہیں، کن کن چیزوں سے اس کو واسطہ پڑنا ہے، یہ اس نے خود کب ختم ہونا ہے، جب تک اس نے رہنا ہے اس نے کن کن حالات سے اس نے گزرنا ہے، یہ دنیا کب تک چلنی ہے، یہ سارا عالم امر ہے. یعنی اس کی جو تقدیر ہے وہ عالم امر ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد میری زندگی کتنی ہے، کن کن حالات سے ابھی مجھے سابقہ پڑھنا ہے، وہ سارا عالم امر ہے. مجھے نہیں پتا، جب میرے سامنے آئیں گے تو مجھے پتہ چلتا جائے گا. اسی طرح یہ دنیا ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. یہ عالم امر ہے، یہ امر ہو چکا، لیکن کب ہونا ہے مجھے نہیں علم. علم ہوا عندہ ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس. لیکن طے شدہ بات ہے، الا اجل الا بالحق واجل مسمى، ایک طے شدہ اجل ہے اس کی، طے شدہ. یہ جو کچھ بنایا گیا ہے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان، یہ با مقصد بالحق، اور آگے کیا ہے واجل، اور ایک خاص وقت تک جو طے شدہ ہے. مسمى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طے شدہ. اب یہاں ایک بات اور آتی ہے، میں اگلی آیت مکمل کر کے آپ سے بات کرتا ہوں. والذین کافروا، اور جو لوگ انکاری ہیں کس چیز کے؟ کتاب کے. جزاک اللہ. کتاب تنزیل الکتاب کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ انکاری ہیں اما انذروا معرضون، یعنی یہ جو کتاب جو عزیز الحکیم، یعنی جو اس کتاب کو عزیز اور حکمت کی مانتے ہوئے کتاب کو غالب ہر چیز پر مانے، جو نہیں مانتے اس بات کو، جن سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے. اما انذروا، جن سے ان کو انذار کیا جا رہا ہے. انذار کس بات سے کیا جا رہا ہے؟ کتاب سے. کون سی کتاب سے؟ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جو قرآن حکیم ہے اور کتاب عزیز ہے، جو جس کے ذریعے ان کو یہ انذار کیا جا رہا ہے. فرمایا یہ اسے کیا کرتے ہیں؟ ایسی عجیب غریب بات کی. جو اس کو عزیز نہیں مانتا، جو اس کو کسی کے نیچے دینا چاہتا ہے، یہی اعراض ہے نا، اور کیا ہے؟ اعراض کرنا، اس کی وہ اہمیت اس کو جو اس کا مقام ہے وہ نہ دینا. وہ رزوم دیکھتے ہیں اس کو، لیکن اعراض ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے دیکھیں. ایک آدمی جا رہا ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے اس کو درگزر کیا. درگزر کرنا اصل میں نے اس کا یہ ہے مورزون، یعنی اس سے گزرا تو ہے لیکن سائڈ سے ہو کے گزر گیا. کتاب کی صحیح اہمیت کو دیے بغیر کتاب کو لے لیا.
جو کتاب کا حق ہے وہ اس کو نہ دینا، یہ سب اعراض میں آتا ہے۔ آگے وہ لا رہا ہے تم، میں ابھی وہاں میں نے آپ سے کہا تھا اجل مسمى کی میں بات کر رہا تھا۔ اللہ پاک نے اجل مسمى کی جو بات کی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ انسان کے حوالے سے انسان ایک کام کرتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے جب مر گیا اس کا دفتر اعمال ختم، اب وہ عمل تو کر نہیں سکتا، اس کا فوراً حساب ہو جانا چاہیے اصولی طور پر۔ اللہ پاک فرمایا کہ یہ الا اجل مسمى، یہ اس دن ایک خاص مدت تک اس کی معاملہ۔ اب یہ اسی دن مرتے دم حساب کیوں نہیں ہوتا، بعد میں قیامت کے دن کیوں ہوگا، یہ اگلی آیت میں بات آئے گی الا اجل مسمى کو ہم جب وہاں لگائیں گے۔ آگے فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، تم نے کبھی غور کیا جن کو تم اللہ کے ساتھ ساتھ جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، اب یہ رسول سے کہا جائے، رسول پوچھ رہے ہیں، یہ جو قل کا لفظ آتا ہے تو یہ رسول سے کہا جاتا ہے کہ تم پوچھو۔ وجہ قیامت کے دن رسول نے امت کے سامنے آمنے سامنے ہونا ہے۔ والذین وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم قیامت کے دن رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ اب کیا قرآن کے ذریعے کل یہ ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کا زندہ کلام ہے، جس کے ذریعے آج آپ سے یہ کل کا لفظ، دیکھو جی غریب بات ہے، یہ کل کا لفظ نہ ہوتا تو بھی بات یہی تھی۔ یہ کل کا لفظ جو موجود ہے یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ رسول سے کہا گیا تھا کہ تم پوچھو۔ رسول یہاں موجود اس وقت نہیں ہے، لیکن رسول کا سوال موجود ہے۔ یہ کل کی وجہ سے رسول کی طرف سے سوال آج آپ سے بھی ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ نے حکم دیا رسول سے کہ ان سے پوچھو، تو رسول اکرم نے ضرور پوچھا ان سے، اور آج وہ رسول موجود نہیں ہے لیکن ان کا سوال موجود ہے۔ وہی رسول آپ قرآن کے ذریعے آپ سے پوچھ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے رسول کی موجودگی یا رسول کے احکام یا رسول کے سوال کا ذریعہ کس کو بنایا؟ قرآن کو۔ یہ قرآن کے ذریعے آج رسول کا سوال موجود ہے اس کا، اور جو آپ کا جواب ہوگا قیامت کے دن، رسول کو تو پتہ ہے کہ کیا سوال ہوا ہے، جو آپ وہاں جواب دیں گے، آپ کا جواب سن کے رسول کہیں گے یا اللہ پاک سے کہ اِنَّ قَوْمَ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ، یہ تو قرآن سے تو جواب ان کا ایک بھی نہیں، یہ تو باہر سے لائے، یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی روایتیں، کہاں کہاں کی کتابیں، کہاں کہاں کی چیزیں، وہاں سے سوال جواب لائے، نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ بات ہے، حکمت ہے اس کے اندر۔ یہ کل کا لفظ موجود ہے اسی لیے کہ سوال قائم رہے رسول کی طرف سے، اور قیامت کے دن رسول آپ کو بتا سکے کہ تم نے کہاں سے یہ ساری اپنا وہ اعمال جو اخذ کر کے لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ، ہر امت پر ایک گواہ آئے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم تمہیں لائیں گے ان پر گواہ۔ تو یہ کل کے جو الفاظ ہیں یہ گواہی قائم ہو رہی ہے۔ اب آپ نے جواب دینا ہے اپنے دل سے، اور یہ وہ بات ہے جو یہاں سے جواب آئے گا وہ اللہ پاک کے کرام الکاتبین لکھ لیں گے، وہاں پیش ہو جائے گا، آپ کے اعمال اس کے مطابق ہوں گے، وہ اس دن پیش ہو جائیں گے۔ رسول آپ دیکھیں، آپ کے اعمال، ہر بندہ، ہر فرقہ یہ کہتا ہے میں تو رسول کے احکام کے مطابق کام کر رہا ہوں، کوئی روایت کو آگے رکھے ہوئے، کوئی کسی چیز کو آگے رکھے ہوئے۔ اب وہ اپنی طرف سے مطمئن ہے کہ میں نے رسول کی روایت کو، رسول کے احکام کو لیا ہوا ہے،
تو قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ کہیں گے جی میں نے تو فلاں کتاب سے لیا تھا، آپ کا قول اس میں نقل تھا، تمام علماء نے گواہی دی تھی۔ رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن دیا دے کہ میں یہ آیا ہوں، یہ مجھے کوئی اور سنا رہا ہے۔ سمجھنے کی بات، کل یہ رسول کا سوال آج موجود ہے، کل ارایتم، تم کبھی غور کرو، ما تدعون من دون اللہ، جو جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے اس زمین میں کوئی چیز بنائی ہو، مجھے دکھاؤ کیا اختیار ہو، کوئی چیز انہوں نے اپنے طور پہ خلق کی ہو، مجھے دکھاؤ۔ ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کا آسمانوں میں کوئی شریک ہے، کوئی حصہ ہے، کوئی اقتدار میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ایتونی بکتاب، اب بات سمجھ رہے، ایتونی بکتاب، کوئی اللہ کی کتاب سے کوئی لاؤ بات، کوئی دلیل ہو تو کتاب اللہ سے لاؤ، کوئی جس میں لکھا ہو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بتایا ہو کہ میں یہ میرے شریک ہے، بتاؤ۔ او آثارت من العلم، یا ان کی بنائی کوئی چیز جس کو آپ آثار قدیمہ آپ کہتے ہیں، کوئی ان کے نشانات ہوں، کوئی کھنڈرات، کوئی چیز بنائی ہو انہوں نے کہ جی یہ فلاں آسمان کا ٹکڑا جو الگ تیر رہا ہے یہ ان کا بنایا ہوا ہے، یہ چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے یہ انہوں نے بنایا ہے الگ، کوئی آثار ہو۔ آثار کہتے ہیں دو چیزوں کو، چاہے عمل کے لحاظ سے کوئی چیز موجود ہو یا کوئی اپنی موجودگی کے لحاظ سے کوئی چیز موجود ہو، ہاں جی، کوئی نشان ہو جس کو ماننے والے لوگ ہوں کہ ہاں یہ ان کا ہے اور یہ موجود ہے، اس کا زبانی باتیں نہ ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب لہ، اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھ ایسوں کو بھی پکارے، من لا یستجیب لہ، جو اس کو جواب بھی نہ دے سکے، الی یوم قیامت کے دن تک لگے رہے۔ بندہ مر گیا، قبر بنا لی، اب لگے ہوئے ہیں، کہتے قیامت تک لگے رہو، کبھی کوئی تمہیں جواب ملے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے، ان کی پکار سے، ان کے بلاؤں سے غافل۔ فَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جس دن یہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، اب وہ بات آ رہی ہے اجل مسمى، جب اجل مسمى ختم ہو جائے گا، جب وہ ڈی ڈے آ جائے گا، جب ہر چیز، تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ ویزا حشر الناس، جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، کانوا لہم اعداء، وہی لوگ جن کے یہ چڑھاوے چڑھاتے رہے، جن کی یہ چادریں چڑھاتے رہے، جن کو یہ پکارتے رہے، وہی ان کے کیا ہوں گے؟ دشمن کا کیا مطلب؟ ان کے خلاف گواہی دیں۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی اس عبادت کے منکر ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں، بات تو آسان ہے، ترجمہ ہو گیا، تفسیریں آپ پڑھ لیں، لیکن جو اصل بات یہاں بیان ہوئی ہے دو ہے، تو میں ان پر غور کروں۔ عجیب و غریب باتیں ہیں، سمجھنے کے لیے یہی ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے میں، کہ قرآن کا میں جو کہتا ہوں کہ انداز بیان، اس کا جو لہجہ ہے نا، وہ تفسیر میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں یہاں باتیں کیا ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے، یہ لوگ عن دعائہم غافلون ہیں، یہی لوگ، اور یہی لوگ
جب حشر الناس، جب سارے اکٹھے کیے جائیں گے، ساری دنیا جیسے الناس جیسے باقی سب اکٹھے کیے جائیں گے قیامت کے دن، تو یہی لوگ کیا ہوں گے؟ بے عبادتہم کافرین، انکار کریں گے. کافرین، کافر نہیں سمجھا، ٹھیک ہے کر انکار کریں گے ان کی دعاؤں عبادتوں کا. یعنی یہاں دنیا میں وہ انکار کر ہی نہیں سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ غافل ہیں جیسے کہ باقی دنیا غافل ہے. جتنے مر گئے اسی طرح یہ بھی ہیں، یہاں یہ غافل ہیں. جب موجود ہوں گے تو انکار کریں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں قبر میں زندہ ہے، وہ تو غافل ہیں. وہ جب زندہ ہوں گے تو انکار کریں گے. اس کا مطلب کہ آپ زندہ نہیں ہیں. اللہ پاک نے لفظ الگ استعمال کیے. دنیا میں جب آپ ان کو پکار رہے ہو تو وہ غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. جب حشر الناس جیسے باقی لوگ اکٹھے ہوں گے اسی طرح وہ بھی آئیں گے، تو پھر ان کے ہوش و حواس جب قائم ہوں گے پھر وہ انکار کر سکیں گے. جب زندہ ہوں گے تو انکار کریں گے، جب تک زندہ نہیں ہے تو غافل ہیں. تو دنیا میں اس طرح کا کوئی بندہ اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے. وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ جس طرح باقی دنیا غافل ہے اس طرح یہ بھی ساتھ غافل ہے. پہلا نقطہ آپ کو بات سمجھ آئی؟ دوسرا نقطہ جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، یہاں عمل ایک ہی ہے. ایک ہی عمل کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہم عن دعائہم، کہ وہ جو وہاں دعائیں کرتے ہیں، جو ان کو پکارتے ہیں. اب پکارنے میں جیسے ہم یا غوث اعظم، یا علی، یا کے لفظ جو استعمال کرتے ہیں، یہ پکار ہے. تو اللہ پاک اس دعا کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی کو اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ بے عبادتہم کافرین. یہ در حقیقت عبادت ہے. لوگ یہاں اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں. جن کو آپ زندہ سمجھ کے ان کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں اپنے اعمال، ایک تو وہ زندہ نہیں ہے، وہ غافل ہیں. جب زندہ ہوں گے تو آپ کے اس عمل کا انکار کریں گے. اور دوسرا یہ جو آپ کے اعمال ہیں یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے غیر کی عبادت تو کر رہے ہو تم، جس کو تم مانتے نہیں ہو. کہتے ہو نہیں جی ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم تو صرف جا کے دعائیں کرتے ہیں. غیر اللہ کے آگے دعا عبادت ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. دونوں نقطے، یعنی اگر آپ کو ایک سمجھ نہیں آتی تو دوسرے سے سمجھ لو، دونوں سمجھ آ جائیں تو نور لڑا نور ہے. دنیا میں غافل ہے جس طرح کہ باقی تمام دنیا مر گئی تو غافل. وہ اسی طرح ہوش حواس میں آئیں گے اور پھر آپ کا انکار کریں گے جب ان کو ہوش حواس آئے گی. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ یہ کہتے ہو، کہیں گے جی ہم نہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کہا تھا. تو جب انکار کرنے کے قابل ہوں گے تو انکار کریں گے. یہاں اس قابل ہی نہیں ہے انکار کرنے کے، یہاں وہ خود غافل ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہی باتیں سمجھانے کے لیے جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں ہماری، یہی بات تو سمجھائی جاتی ہے. قرآن سمجھاتے یہی. یہ بات پسند نہیں آتی ہمیں. ہم 99% شرک میں ڈوبے ہوئے اللہ ماشاء اللہ. کئی لوگ ایسے ہیں جو شرک کے حوالے سے ہمیں ان کے عقیدے بہت اچھے لگتے ہیں. میں اس معاملے میں ہمیشہ کہتا ہوں اہل حدیث حضرات اس معاملے میں، شرک معاملے میں بہت بہت بچے ہوئے. لیکن ہمارے ہاں وہ جو اسلاف پرستی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب ہی اسی کی زلف کے اسیر ہوئے. میں کسی دن آپ کو جو بند حضرات کے جو کہ ظاہری طور پہ وہ قبر پرستی کے کتنے خلاف ہیں، ان کے میں آپ کو بتاؤں گا. میرے پاس ان کی اپنی لکھی کتابیں ہیں کہ جو مر گئے ان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے اپنے اسلاف کے حوالے سے جو رنگ آمیزیاں کی ہیں، کہ وہ خواب میں آئے، نام لے لے کے خواب میں آئے، ہمارے گھر کا جھگڑا تھا، وہ خواب میں آئے، انہوں نے ہمارا جھگڑا ختم کیا میاں بیوی کا، جاتے ہوئے مجھے چادر دے گئے. صبح میں اٹھا تو وہ چادر میرے اوپر پڑی تھی. اللہ پاک کہتا ہے وہ غافل ہیں تمہاری پکاروں سے. اور اس طرح کی بہت سی باتیں. 12
اس معاملے میں صرف بریلوی تو نہ سمجھیں، سارے اسی طرف لگے ہوئے۔ فَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب یہ حق کیا ہے؟ قرآن جو ان کے پاس آ چکا، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کیا ہے؟ ایک واضح دھوکہ دینے والا جو جادو ہے۔ ام یقولون افترا، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اس نے خود گھڑ لیا، خود ہی بنا لیا؟ کیا یہ ہمارا، یعنی شعر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ خود ایک ایجاد کرتا ہے، یا کوئی الفاظ ایسے جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر جو جادوگر عام طور پر ڈراموں میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں، وہ ایک الفاظ بولتے ہیں، تو وہ الفاظ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس نے خود ہی الفاظ گھڑ لی؟ کل ان کو کہو نفترہ اگر میں نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، یہ میری اپنی ایجاد ہے، یہ الفاظ، یہ عبارت اگر میری اپنی گھڑی ہوئی ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تمہیں اس اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں، جس کے نام پہ میں دھوکہ دے رہا ہوں بقول تمہارے، وہ میری پکڑ کے لیے کافی ہے، تم مجھے اس سے بچا نہیں سکتے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، جو تم اس کے بارے میں جو تم باتیں کرتے ہو قرآن کو اثر کو روکنے کے لیے، وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ قرآن کا اثر روکنے، قرآن کا اثر ہے۔ میرا بات سمجھے، یہ آپ بات کیا ہو رہی ہے؟ یہاں شعر کون کہا گیا؟ شعر کہا اس لیے گیا، وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو مت سنو، قرآن کے اندر کوئی بات تھی، وہ کہتے قرآن سنو نہیں، اور یہاں اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کا اثر مانتے تھے، جادو جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اثر تو مانتے تھے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں یہ جادوگر اس نے یہ سارا فن ایجاد کیا۔ تو در حقیقت قرآن سے دور کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ ان کے طریقے یہ تھے کہ اس وقت ان لوگوں کے پاس کوئی روایات نہیں تھی، پہلی کوئی اور کہانیاں نہیں تھی، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب قرآن سے دور کرنے کے مختلف طریقے اب 100 ایجاد ہو چکے ہیں، وہ قرآن سے دور کرنے کے ہزاروں طریقے اب ایجاد ہو گئے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، اس بارے میں قرآن سے دور رکھنے کے بارے میں جو تم تگ و دو کر رہے ہو وہ بہتر جانتا ہے۔ کفا بہی شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہ بہترین گواہ ہے، وہ کافی ہے۔ فیصلے اس نے کرنے آخر میں، قرآن پہ کچھ نہیں جائے گا۔ قرآن تو ڈھانپو گے تو خود اندھیروں میں ڈوبو گے، قرآن کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن تمہارا یہ جرم جو ہے اس کا گواہ اللہ پاک ہے، تم نے حساب دینا ہے ایک دن۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہترین بخشنے والا مہربان۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، تم کہو کہ میں کوئی رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کو خود بدعہ کہتے ہیں ایجاد کی نئی چیز، تو میں نے کوئی شروع نہیں کی رسالت، پہلے بھی یہ رسول آئے، بنا رسول ہے، جتنے رسول آئے ہیں میں نے کوئی اپنی رسالت ایجاد نہیں کر لی۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، یہ قرآن کے ذریعے، اب قرآن کیونکہ آگے آیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ جو میں نے رسالت شروع کی ہے، جو میں آپ کو قرآن دے رہا ہوں، نتیجے کے طور پہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی علم غیب کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ ایک مشن ہے جس کو لے کے میں چل رہا ہوں، ایک مشن وہ ہے
جو تم اس کے خلاف چل رہے ہو، اب اس کا انجام کیا ہوگا یہ مجھے علم نہیں. بھیا ہر رسول کو یہی کہا گیا وما علینا الا البلاغ وما علیک الا البلاغ. رسولوں سے یہی کہا گیا کہ تمہارے ذمہ کیا ہے اس کو ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں نے تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے جو مجھے وحی کیا گیا. میں تو پابند ہوں اس قرآن کا، میں نے وہ عمل کرنا ہے جس کی مجھے وحی ہوئی ہے. وما انا الا نذیر مبین، میں تو تمہیں واضح طور پہ آگاہ کرنے والا ہوں کہ آگے قیامت کے دن کیا ہونا ہے. دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے سے کوئی غرض نہیں، لیکن جو قیامت کے دن ہونا ہے وہ میں تمہیں وضاحت سے بتا رہا ہوں. بولا رہا ہے تم کبھی غور کرو. اب دیکھیں رسول اکرم کے مقابل صرف وہ نہیں تھے جو مشرکین مکہ تھے، اہل کتاب بھی تھے، سارے آپ کے مخاطب تھے. جیسے آج ہم تبلیغ کے لیے اگر نکلیں تو صرف نہیں ہے کہ ہم ہندوؤں کو، ہمارے سامنے پوری دنیا پڑی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں. قل ارأیتم، کبھی تم غور کرو، کبھی تم نے غور کیا، ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کیا. بس یہاں بات ختم کر دی. جب یہاں انجام کی بات نہ کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بڑی سخت بات ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا ہون کر کے دیکھ. ہم کسی کو کہتے ہیں جب دھمکی دینی ہو کسی کو، یہ دھمکی اللہ پاک کی طرف سے کہ تم نے کبھی غور کیا کہ یہ جو تم نے اس قرآن کا مقام اور قرآن پر ایمان اور قرآن کے ساتھ اپنا اعمال، یہ چیزیں اگر تم اس سے مطابق نہیں کرتے، اس سے انکار کرتے ہو، اس سے ہٹتے ہو، اس کی اہمیت کو گھٹاتے ہو، جو بھی کر رہے ہو، جو بھی قرآن کے ساتھ تم کر رہے ہو، درجہ بدرجہ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے، اگر تو یہ ہوا اللہ کی طرف سے اور تم نے کر دیا انکار، تو پھر خود ہی سوچ. وشاہدہ شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، جبکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کی گواہی دے چکا. بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کی گواہی دے چکا. وہ کون ہے؟ ذرا پیچھے آیت دیکھیں. اللہ وما انا الا نذیر، اپنی بات کر رہے ہیں رسول، میں کیا ہوں؟ نذیر مبین، ایک واضح آگاہ کرنے والا، بڑی وضاحت کے ساتھ تمہیں آگاہ کرنے والا. اور اگر جو میں اور میرا پیغام اللہ کی طرف سے اگر ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا، لیکن یہ ساتھ سوچ لو کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کی گواہی دے چکا ہے. وہ کون ہے؟ اس پر بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں. روایات میں جائیں گے تو آپ کو کوئی اس چوک میں لے جائے گا، کوئی اس چوک میں لے جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ روایات کے بغیر قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں یہاں تفسیر کر کے دکھا دیں، بتا دیں کہ بنی اسرائیل کا گواہ کون ہے. کہ وہ یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، تو وہ بنی اسرائیل میں سے انہوں نے گواہی دے دی. اب اس کی تفسیر کی میں بات کر رہا ہوں. اگر روایات میں بات ہے تو پھر بات اب ہوتا کیا ہے، کوئی لطیفے بن جاتے ہیں. ایک کسی نے ان کا نام لے لیا، اب پتہ چلا کہ یہ جو وہ تو مدینہ میں تھے اور وہ اسلام لائے مدینہ میں، ذرا بات سمجھے، اور یہ صورت مکی ہے. تو پھر اگلوں نے پوچھا کہ پھر جناب یہ اس کا کیا حال ہے، یہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہے. تو پھر ایک اور روایت آ گئی کہ جناب یہ جو ایت ہے نا، اس کی پوری صورت میں سے یہ ایت یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. اب اس اپنی بات کو سچا کرنے کی، اور پھر اب ماہرین اسناد وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا کہ یہ ایک ایت مکی ہے، یہ تو روایت ٹھیک نہیں ہے.
خود مانتے ہیں کہ یہ مدنی ہے ایک ہے. اب صرف اس بات کو کرنے کے لیے. اچھا کوئی اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اسے تو فلاں مراد ہے, کوئی کہتے ہیں فلاں مراد ہے. میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کی روح سے, جو قرآن بتاتا ہے اس کی روح سے, یہاں شاہدہ من بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اسی قرآن میں آگے جا کے عیسیٰ نے کہا ہے اپنے آپ کو مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ, یہ گواہی نہیں تو اور کیا ہے. اور جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بات کی ہے تو ضرور کی ہوگی, یہ نہیں ہے کہ قرآن میں کہا ہے, اس وقت کی تھی. اور وہ انجیل میں موجود ہے کہ میرے بعد وہ آتا ہے, میں ساری باتیں تم سے نہیں کہوں گا, اب وہ آئے گا تم سے وہ ساری باتیں کرے گا, جو سردار ہے. میرے بعد وہ سردار آتا ہے, وہ پتھر کونے کا پتھر ہے, جو اس پر گرے گا وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اور جو پتھر اگر وہ کسی پر گرے گا تو اس کو پیس کے رکھ دے گا. انجیل کی آپ گواہیاں پڑھیں, آپ کو پتہ لگے کہ شاید کون ہے. حضرت عیسیٰ پہلے یہ بطور مبشر, وہ مبشر رسول ہے, ان کا لقب یہی ہے. انہوں نے حضرت آخری رسول سلسلہ بنی اسرائیل کے, جنہوں نے رسول اکرم کی باقاعدہ بشارت دی, وہ بشارت جو چلتی آ رہی تھی, جس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہمارے تفسیر میں, ہمارے ترجموں میں. جو آیت آتی ہے 3/81, چلتے چلتے اب اس کو بھی بات کر لوں میں. سورہ آل عمران, وَإِذْ أَخَذْنَا, اب یہ گرامر والے بھی ہمارے 2-3 ساتھی بیٹھے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, آگے کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, ترجمہ ذرا پڑھیں گی. جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا. کوئی گرامر والا مجھے یہ ترجمہ اس کو صحیح ثابت کر کے دکھائے, لیکن سارے ترجمے بھرے پڑے ہیں. غلط بات سمجھے, جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا, یہ ترجمہ تب ٹھیک ہوتا اگر اس کی عبارت ہوتی اس طرح جو 33/7 میں ہے. سورہ احزاب کی 7 نمبر آیت نکالیں, یہاں ہاتھ رکھیں پھر واپس آنا ہے اس طرف. اصل میں جب ایک دفعہ ترجمہ کر دیا پھر اس کے بعد چل سو چل. 33/7, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, ایسے ہی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا, جب ہم نے لیا, مِنَ النَّبِيِّينَ, نبیوں سے. بات بنی نا, گرامر بولتی ہے نا جی. مِنَ النَّبِيِّينَ, جب ہم نے نبیوں سے لیا, کیا لیا؟ میثاقہم, ان کا عہد. تو یہ ہے وہاں نبیوں سے عہد لیا, یہاں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یہ مرکب اضافی ہے بھائی. جب ہم نے نبیوں کا عہد لیا, کن سے؟ ان کی امتوں سے. نبیوں والا, نبیوں کا عہد, نبیوں سے نہیں ہے. یا تو ہوتا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَ, یا مِيثَاقَ مِنَ النَّبِيِّينَ, پھر بات تھی. تو یہاں من ہے ہی نہیں, اور ہم ترجمہ وہی کہہ رہے ہیں نبیوں سے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر نبی نے ہر امت کو یہ بات کہی ہے کہ ایک آگے ہے نا کہ اسی آیت میں آگے کیا ہے کہ لمبا جا, ہاں جی, اور اس کے بعد سما جاکم رسولم, جب تمہارے پاس وہ رسول اب آ گیا, تو یہ جو رسول ہے اس کے بارے میں تمام نبیوں کا میثاق اپنی امتوں سے ہوتا رہا ہے.
ہر نبی نے اپنی امت سے کہا ہے کہ یہ جو دور نبوت ہے اس کا خاتمہ ہوگا ایک نبی کے ساتھ، وہ آخری رسول ہوگا. اور ہر نبی نے اپنی امت سے یہ عہد لیا، آج بھی موجود ہے تورات کی کتابوں میں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ایلیا کے نام سے، یہ جو مسیح کہتے ہیں، مسیح جس کا انتظار ہے، وہ کون ہے؟ وہ رسول اکرم ہے. یہ ان کا انتظار تھا تمام قوموں کو. یہودیوں کو بھی انہی کا انتظار ہے، انہی کا انتظار تھا. انہوں نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ آ گئے. انہوں نے پوچھا، اگر آپ تورات کبھی پڑھیں، کبھی انجیل پڑھیں، آپ کو پتہ لگے کہ کیا وہ تو ہے، وہ ایلیا تو ہے؟ باقاعدہ امتوں نے پوچھا کہ کیا وہ تو ہے جس نے آنا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ میرے بعد آ رہا ہے. 61/6 سورہ صاف کی آیت نمبر 6. انہوں نے کہا کہ وہ میرے بعد آ رہا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا وہ ہر نبی اپنے اس کو بتاتا آیا ہے اور ہر امت انتظار کرتی تھی. اب وہ حضرت عیسیٰ نے آ کے، یہ ہے شاہدم، جنہوں نے آ کے بتایا کہ اب وہ آ گیا میرے پیچھے، آخری نشانی میں ہوں، میرے بعد وہ ہے، میں اس کا مبشر ہوں. تو اب ہوا کیا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، ان کا انتظار جاری. عیسائیوں کو آپ نے بتا دیا کہ میرے بعد وہ آتا ہے، تو آنے کا انتظار تو ہر ایک کو تھا، تمام قوموں کو تھا کہ آنا ہے. اب جب وہ آ گیا، لما جاءہم، اب جب آ گیا، اب جنہوں نے تو مان لیا ان کا انتظار ختم ہو جانا چاہیے. اگر تو آپ لوگوں نے مان لیا، باقی آپ نے مان لیا، تو آپ کا انتظار ختم ہونا چاہیے. جنہوں نے نہیں مانا ان کا انتظار جاری رہنا چاہیے، چاہے وہ غلط ہے. اب جو انتظار کر رہے ہیں وہ جنہوں نے رسول کو نہیں مانا ان کا انتظار ہے. یہودیوں نے رسول اکرم کو نہیں مانا، وہ انتظار کر رہے ہیں. عیسائیوں نے رسول اکرم کو نہیں مانا، ان کا انتظار جاری ہے. اس کے بعد سازش کے تحت قرآن نے ہمیں انتظار نہیں کروایا، روایات کے ذریعے ہمیں بھی انتظار میں ڈال دیا. یہ ہمیں بھی انتظار میں ڈال دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ میثاق النبیین کا ترجمہ غلط کر کے ہمیں انتظار میں ڈال دیا ان کی امتوں کے ذریعے. اچھا، ویسے عجیب و غریب بات ہے، وہ کہتے ہیں نا پاس ماں مل گیا کعبے کو صرف کھانے سے. ہماری اپنی جو ترجمہ ہے اس میں تو یہی ہے کہ نبیوں سے عہد، نبیوں سے عہد. میرے قادیانیوں سے گفتگو ہوئی، آپ نے پڑھا ہوگا میری کتاب میں حقیقت احمدیت میں. اب وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے جی اس میں تو نبیوں سے عہد ہے، نبیوں والا تو ہے ہی نہیں. آپ اپنے سارے ترجمے پڑھ لیں. تو میں نے ان کا جو خلیفہ تھا بشیر الدین محمود، اس کی تفسیر صغیر وہ میں نے نکالی. اب اس میں وہ لکھتا ہے کہ اس میں نبیوں والا عہد ہے، یعنی نبیوں نے اپنی امت سے عہد لیا ہے، یہ نبیوں سے عہد نہیں ہے. میں نے کہا یہ پڑھو. کہتا نہیں میں اس کو نہیں مانتا. میں کہا تو پھر تم قادیانی نہیں، جو اپنے خلیفے کو اپنے نبی کو نہیں مانتا. میں کہا تم تو میرے خواب خواہ کے دھوکے باز ہو. آپ بھی تھے، جزاک اللہ. تو یہ 2-3 محفلوں میں یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب و غریب بحثیں ہیں. یہ عجیب و غریب بحثیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز جس کا انکاری ہوتا ہے اسی کا علامہ جس کا وہ ماننے والا ہوتا ہے اسی نے بات صحیح کی ہوتی ہے. قرآن کریم میں 2 جگہ پہ کہتا کہ میں ویسے اب کیونکہ بات ادھر آ گئی ہے تو میں بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ آپ کو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وابستگی کی اظہار ہے. اور آگے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، کہ تم کے احکام تسلیم کرو اور ان کے ساتھ وابستہ رہو. تو اب وہ جو ہمارے بریلوی حضرات، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے یہ درود جو ہے، اگر یہ درود ہے تو یہ اللہ پاک باقی مومنوں پر بھی بھیج رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے یہ ہے 33/56 اور اس سے پہلے کیا آیت ہے 33/43. 13 آیات پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یصلی
تو اللہ یصلی علیکم و ملائکتہ، وہ اللہ اور جو تمہارے اوپر سل کرتا ہے، درود بھیجتا ہے، اور اس کے ملائکہ بھی تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے، بالکل یہی الفاظ۔ تو اب جو ہمارے باقی حضرات ہیں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہاں ترجمہ کیا ہے سل کا کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور وہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ رسول اکرم پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ میں نے کہا بھائی سل کا لفظ ہے تو یہاں بھی یا تو درود لکھو یا وہاں بھی رحمت لکھو، مومنوں پر بھی رحمت اور رسول اکرم پر بھی رحمت، تو دونوں جگہ وہ کہنے لگی نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عمر رضا خان صاحب کا میں نے ترجمہ نکالا، بسم اللہ کر کے میں نے ترجمہ نکالا، میں نے ان کے آگے رکھ دیا۔ میں نے کہا جی یہ خود لکھتے ہیں کہ مومنوں پر بھی درود بھیجتا ہے اور رسول اکرم پر بھی درود بھیجتا ہے، اب تو مانو نا کہ مومنوں پر بھی اللہ درود بھیج رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ انہوں نے کیسے لکھ دیا؟ میں کہ یہ ان سے جا کے تو یہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ یہ خود بخود یہ چیزیں جو ہے نا یہ اصل ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں جی، در حقیقت یہ جو سل کا لفظ ہے، یہ درود کا لفظ تو بے معنی لفظ ہے، اس کا معنی کیوں نہیں؟ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اگر کوئی ترجمہ ہے بھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، جیسے فصل کاٹی جاتی ہے، درود کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ یہ ایک ہم نے ویسے بنا دیا ہے، در حقیقت یہ ہے وابستگی۔ اللہم، میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں دونوں چیزوں کو اگر آپ صحیح طریقے پہ، اس کے صحیح محل اور مقام پہ اگر آپ رکھیں تو اس سے بہترین اور اس سے عظیم دعا کوئی نہیں ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت بھیج، اپنی وابستگی قائم رکھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل کا مطلب کیا ہے؟ فالوورز۔ یا اللہ محمد کے مشن یا محمد کے جو ہے اپنی وابستگی جیسے ان کے ساتھ تم نے رکھی ہے، اسی طرح ان کی فالوورز کے ساتھ بھی اپنی وابستگی، اپنی اٹیچمنٹ، اپنی رحمت، اپنی وابستگی جیسا تو نے حضرت ابراہیم اور آگے ان کی ماننے والوں کے ساتھ۔ یہ اتنی زبردست دعا ہے، لیکن ہم نے اس کو بڑا عجیب و غریب میں نے دے دی۔ لیکن اگر آپ درود شریف کے حوالے سے اس کو کریں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اتنی عظیم دعا ہے، آپ اگر درود کے اگر آپ میں نہ وہی لینے کو تیار ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اثرات ذہن میں یہ رکھیں، میں نہ یہ رکھیں کہ ہم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں اب ایک پورا تسلسل اللہ تعالیٰ کو پورا حضرت ابراہیم سے لے کے رسول اکرم سے ہوتے ہوئے اپنی ذات تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے امیدوار بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، اس جیسی دعا اور کہیں آپ کو ملتی بھی نہیں۔ آگے جی، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل عَلَىٰ مِثْلِهِ، اسی طرح کی جیسے کتاب یہ آئی ہے اللہ مثلہ ہی، اسی طرح کی مثل انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فیہ نور و ہدیٰ، قرآن کو بھی کہا ہے کہ فیہ نور و ہدیٰ، تورات کو بھی اللہ پاک نے کہا ہے فیہ نور و ہدیٰ۔ اگر وہ اصل شکل میں ملے تو اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا فَلْيَحْكُمْ عَلَى الْإِنجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، کہ اہل انجیل کو اس کے مطابق چلنا چاہیے جو ان کے اوپر نازل ہو، فیہ ہدیٰ و نور، اس کے اندر ہدایت اور نور ہے۔ یعنی جو انجیل تھی، یہ موجودہ انجیلیں پہ آپ قیاس نہ کریں، یہ تو انجیل متی کی ہے، یہ انجیل لوکا کی ہے، یہ انجیل یوحنا کی ہے، یہ انجیل مرکز کی ہے، انجیل عیسیٰ کہیں نہیں ہے۔ جہاں اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی، وہ نہیں ملتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، وہ تو ایمان لے آیا اس کو، لیکن تم تکبر کر رہے ہو۔ اب یہ بیسیکلی خطاب اہل کتاب کو ہے، بنی اسرائیل کو ہے کہ تمہارا ہی پیغمبر وہ اس نبی کی بشارت بھی دے رہا ہے اور اس پر ایمان بھی لا رہا ہے، اس بات پر کہ نبی نے آنا ہے اور قرآن کے ساتھ آنا ہے۔ وہ تو ایمان لایا لیکن تم تکبر کر رہے ہو، واستکبرتم، اور تم تکبر کرتے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین،
بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں ظالم کس کو کہا گیا؟ آخری آیت ہے، آخری بات کروں گا. سورہ جمعہ کی بات کریں، کہاں سے بات شروع ہوئی؟ 62 سورہ جمعہ. یہاں فرمایا نا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. کس پس منظر میں ہوئی بات کہ ایک پہلے بنی اسرائیل کا ایک نبی اور وہ اپنی کتاب، اس کے حوالے سے اس کا ایمان، اور آگے تمہیں اس کا مثال دے کے کہا جا رہا ہے. اب اس حوالے سے ذرا بات سنیں. مثل الذین حملوا التوراۃ، آیت نمبر 5 سورہ جمعہ. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی. ذرا بات سمجھیں، تورات کی جگہ پہ قرآن بھی لگاتے جائیں، آپ کو سارا صحیح سمجھ آتی جائے گی. مثل الذین حملوا التوراۃ، مثل الذین حملوا القرآن، قرآن جن کو قرآن کی ذمہ داری دی گئی، وہ قوم تھی جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی. ثم لم یحملوها، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا. اگر ہم قرآن کی ذمہ داری کو نہیں اٹھائیں گے تو کمثل الحمار، ان کی مثال ہے کہ اس گدھے کے جیسی. یحمل اسفارا، ایک کتاب نہیں اٹھائی، کئی کتاب اٹھائے پھرتے ہیں. ایک کتاب نہیں اٹھائی، کئی کتاب اٹھائے پھرتے ہیں. گدھے کی مثال بنے پھرتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ لادے پھرتے ہیں. ہم نے ایک کتاب دی تھی، انہوں نے کئی کتابیں اپنے اوپر لاد لی ہیں، گدھے بن گئے. مثال ان کی گدھے جیسی ہے. اور آگے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. جو اور کتابیں لاد لیتے ہیں ایک کتاب کو چھوڑ کے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بری مثال کسی اور قوم کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے. یہ قرآن ہے. پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت پڑھ لیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. جہاں سے بات میں آپ کے لے آیا تھا وہی بات پہنچی. وما علینا الا البلاغ.